एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। कर्नल जरगाम बेचैनी से कमरे में टहल रहा था। वह अधेड़ उम्र का मजबूत शरीर वाला रौबदार आदमी था। मूछें घनी और नीचे की तरफ की थी। बार बार अपने कंधों को इस तरह हिलाता था जैसे उसे डर हो कि उसका कोट कंधों से लुढ़क कर नीचे आ जाएगा। यह उसकी पुरानी आदत थी। वह कम से कम हर 2 मिनट के बाद अपने कंधों को जरूर हिलाता था। उसने दीवार से लगी हुई घड़ी पर फिक्र भरी नजरें डाली और फिर खिड़की के पास खड़ा हो गया। तीसरे हफ्ते का चांद दूर की पहाड़ियों से उभर रहा था। मौसम भी खुशगवार था और फिजा बेहद दिलकश। मगर कर्नल जरगाम की बेचैनी, वह इन दोनों में से किसी से भी आनंद नहीं उठा सकता था। अचानक किसी आहट पर चौक काट वह मुड़ा। दरवाजे में उसकी जवान लड़की सोफिया खड़ी थी। ओ डैडी, 10 बज गए। लेकिन हाँ, जरगाम कुछ सोचता हुआ बोला, शायद गाड़ी लेट है। वह खिड़की के बाहर देखने लगा। सोफिया आगे बढ़ी और उसने उसके कंधे पर हाथ रख दिया, लेकिन कर्नल जरगाम वैसे ही बाहर देखता रहा। आप इतने परेशान क्यों है? सोफिया आहिस्ता से बोली। उफ। कर्नल जरगाम मुड़कर बोला, मैं कहता हूँ कि आखिर तुम्हारी नज़रों में इन वाक़यात की कोई अहमियत क्यों नहीं? मैंने ये कभी नहीं कहा, सोफिया बोली। मेरा मतलब तो सिर्फ ये है कि बहुत ज़्यादा फिक्र करके जहन को थकाने से क्या फ़ायदा। अब मैं इसका क्या करूं कि हर पल मेरी उलझनें बढ़ती ही जाती है। क्या कोई नई बात? सोफिया के लहजे में हैरानी थी। क्या तुमने कैप्टन फयाज का तार नहीं पढ़ा? पढ़ा है, और मैं इस वक्त उसी के बारे में गुफ्तगू करने आई हूँ। तो तुम भी उसकी वजह से उलझन में पड़ गई हो? जी हाँ। आखिर इसका क्या मतलब है? उन्होंने लिखा है कि एक ऐसा आदमी भेज रहा हूँ जिससे आप लोग तंग न आ गए तो काफ़ी फ़ायदा उठा सकेंगे। मैं कहती हूँ, ऐसा आदमी भेजा ही क्यों जिससे हम तंग आ जाए? और फिर वह कोई सरकारी आदमी भी नहीं है। बस यही चीज़ मुझे भी उलझन में डाले हुए है। कर्नल ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, आखिर वो किस किस्म का है? हम तंग क्यों हो जाएंगे? उन्होंने अपने महकमे का कोई आदमी क्यों नहीं भेजा? भेजना चाहता तो भेज सकता था, लेकिन फयाज बड़ा उसूल का पक्का आदमी है। एक प्राइवेट मामले के लिए उसने सरकारी आदमी भेजना मुनासिब नहीं समझा होगा। कर्नल जरगाम के दोनों भतीजे अनवर और आरिफ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहे थे। गुप्तचर विभाग के सुपरिटेंडेंट कैप्टन फयाज ने उनके चाचा के कहने पर एक आदमी भेजा था, जिसे लेने के लिए वे स्टेशन आए थे। गाड़ी 1 घंटा लेट थी। उन दोनों ने भी कैप्टन फयाज का तार देखा था और आने वाले के बारे में सोच रहे थे। यह दोनों जवान, सुंदर, स्मार्ट, पढ़े लिखे थे। अनवर आरिफ से सिर्फ 2 साल बड़ा था, इसीलिए उनमें दोस्ती किसी बेतकल्लुफ़ी थी और आरिफ अनवर को उसके नाम से पुकारता था। कैप्टन फयाज का तार कितना अजीब था, आरिफ ने कहा। इस कमबख्त ट्रेन को भी आज ही लेट होना था, अनवर बड़बड़ाया। आखिर वह किस किस्म का आदमी होगा? आरिफ ने कहा। खैर छोड़ो, होगा कोई चिड़चिड़ा बददिमाग, अनवर बोला। कर्नल साहब खामखा खुद भी बोर होते हैं और दूसरों को भी बोर करते हैं। अरे छोड़ो, कहाँ के हालात और कैसे हालात, सब उनका वहम है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि उन जैसे वहमी आदमी को एक पूरी बटालियन की कमांड कैसे सौंप दी गई। आखिर घर में बिल्लियाँ रोएगी तो खानदान पर कोई न कोई आफत ज़रूर आएगी। उल्लू की आवाज़ सुनकर दम निकल जाएगा। अगर खाना खाते वक्त किसी ने पेट में छुरी और कांटे को क्रॉस करके रख दिया तो बदशकुनी। सुबह ही सुबह अगर कोई काना आदमी दिखाई देगा तो मुसीबत। इस मामले में तो मुझे उनसे हमदर्दी है, आरिफ ने कहा। मुझे ताव आता है, अनवर भन्ना कर बोला। पुराने आदमियों को माफ़ करना ही पड़ता है। ये पुराने आदमी हैं, अनवर ने झल्ला कर कहा। मुझे तो उनकी बात में पुरानापन नहीं नजर आता, सिवाय पुराने ख्यालात के। यही सही, बहरहाल वो पिछले दौर की विरासत है। तेज किस्म की घंटी की आवाज़ से वे चौंक पड़े। यह ट्रेन के आने का इशारा था। यह एक छोटा सा पहाड़ स्टेशन था। यहाँ मुसाफिरों को होशियार करने के लिए घंटी बजाई जाती थी। पूरे प्लेटफॉर्म पर 8 या 10 आदमी नजर आ रहे थे। उनमें नीले वर्दी वाले खलासी भी थे, जो इतनी शान से अकड़ अकड़ कर चलते थे जैसे भी स्टेशन मास्टर से भी कोई बड़ी चीज़ हो। खाना बेचने वालों ने अपना जालीदार लकड़ी का संदूक, जिसके अंदर एक लालटेन जल रही थी, मोड़े से उठाकर कंधे पर रख लिया।
پان بیڑی سگریٹ بیچنے والے لڑکوں نے، جو ابھی منہ سے طبلہ بجا بجا کر ایک اشلیل سا گیت گا رہا تھا، اپنی ٹرے اٹھا کر گردن میں لٹکا لی۔ ٹرین آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی آ کر پلیٹ فارم سے لگ گئی۔ انور اور عارف گیٹ پر کھڑے رہے۔ پوری ٹرین سے صرف 3 آدمی اترے، 2 بوڑھے دیہاتی اور ایک جوان آدمی، جس کے جسم پر خاکی گیبرڈین کا سوٹ تھا۔ بائیں کندھے پر غلاف میں بند کی ہوئی بندوق لٹک رہی تھی اور داہنے ہاتھ میں بڑا سا سوٹ کیس تھا۔ زیادہ ممکن یہی تھا کہ اسی آدمی کے لیے انور اور عارف یہاں آئے تھے۔ وہ دونوں اس کی طرف بڑھے۔ کیا آپ کو کیپٹن فیاض نے بھیجا ہے؟ انور نے اس سے پوچھا۔ اگر میں خود نہیں آنا چاہتا تو اس کے فرشتے بھی نہیں بھیج سکتے تھے، مسافر نے مسکرا کر کہا۔ جی ہاں ٹھیک ہے، انور جلدی سے بولا۔ کیا ٹھیک ہے؟ مسافر پل کے جھپکانے لگا۔ انور بوکھلا گیا۔ وہی جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اوہ، مسافر اس طرح کہا جیسے وہ پہلے کچھ اور سمجھا ہو۔ انور نے ارتھ پورن نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، عارف نے کہا۔ تو لے چلیے نا، مسافر نے سوٹ کیس پلیٹ فارم پر رکھ کر اس پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ انور نے کولی کو آواز دی۔ کیا؟ مسافر حیرت سے کہا۔ یہ ایک کولی مجھے سوٹ کیس سمیت اٹھا سکے گا؟ پہلے دونوں بوکھلائے، پھر ہنسنے لگے۔ جی نہیں، انور نے شرارتی انداز میں کہا۔ آپ ذرا کھڑے ہو جائیے۔ مسافر کھڑا ہو گیا۔ انور نے کولی کو سوٹ کیس اٹھانے کا اشارہ کرتے ہوئے مسافر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یوں چلیے۔ لا حول ولا قوت، مسافر گردن چھوٹا کر بولا۔ میں کچھ اور سمجھا تھا۔ اس نے انور اور عارف کو سمبودھت کر کے کہا۔ شاید تار کا مضمون تمہاری سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ عارف ہنسنے لگا، لیکن مسافر اتنی سنجیدگی سے چلتا رہا جیسے اسے اس بات سے کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ میں باہر آ کر کار میں بیٹھ گئے۔ پچھلی سیٹ پر انور مسافر کے ساتھ تھا اور عارف کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ انور نے عارف کو سمبودھت کر کے کہا۔ کیا کرنل صاحب اور کیپٹن فیاض میں کوئی مذاق کا رشتہ بھی ہے؟ عارف نے پھر کہکہا لگایا۔ وہ دونوں سوچ رہے تھے کہ اس مورکھ مسافر کے ساتھ وقت اچھا گزرے گا۔ جناب کا اسم شریف؟ اچانک انور نے مسافر سے پوچھا۔ کلیئر شریف، مسافر نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ دونوں ہنس پڑے۔ ہائے، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ مسافر بولا۔ میں نے آپ کا نام پوچھا تھا، انور نے کہا۔ علی عمران، MSc PhD۔ MSc PhD؟ عارف ہنس پڑا۔ آپ ہنسے کیوں؟ عمران نے پوچھا۔ میں دوسری بات پر ہنسا تھا، عارف جلدی سے بولا۔ اچھا، تو اب مجھے تیسری بات پر ہنسنے کی اجازت دیجیے، عمران نے کہا اور بیوقوفوں کی طرح ہنسنے لگا۔ وہ دونوں اور زور سے ہنسے۔ عمران نے ان سے بھی تیز کہکہا لگایا اور تھوڑی ہی دیر بعد انور اور عارف نے محسوس کیا جیسے وہ خود ہی بیوقوف بن گئے ہیں۔ کار پہاڑی راستوں میں چکر کاٹتی آگے بڑھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی ہو گئی۔ عمران نے ان دونوں کے نام پوچھے تھے۔ انور سوچ رہا تھا کہ خاصا مزہ رہے گا، کرنل صاحب کی جھلاہٹ دیکھنے لائق ہوگی۔ یہ بیوقوف آدمی ان کا جینا حرام کر دے گا اور وہ پاگلوں کی طرح سر پٹتے پھریں گے۔ انور ٹھیک ہی سوچ رہا تھا۔ کرنل تھا بھی جھلے مزاج کا آدمی۔ اگر اسے کوئی بات دوبارہ دہرانی پڑتی تو اس کا پارا چڑھ جاتا تھا۔ ان کا عمران جیسے آدمی کے ساتھ کیا ہوگا؟ آدھے گھنٹے میں کار نے کرنل کی کوٹھی تک کا سفر طے کر لیا۔ کرنل اب بھی بے چینی سے اسی کمرے میں ٹہل رہا تھا اور صوفیہ بھی وہی موجود تھی۔ کرنل نے عمران کو اوپر سے نیچے تک تولنے والی نظروں سے دیکھا، پھر مسکرا کر بولا، کیپٹن فیاض تو اچھے ہے۔ اجی توبہ کیجیے، نہایت نامعقول آدمی ہے، عمران نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے کندھے سے بندوق اتار کر صوفے کے ہتھے سے لٹکا دی۔ کیوں؟ نامعقول کیوں؟ کرنل نے حیرت سے کہا۔ بس یوں ہی، عمران سنجیدگی سے بولا۔ میرا خیال ہے کہ نامعقولیت کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ خوب، کرنل اسے گھورنے لگا۔ آپ کی تعریف؟ اجی ہی، اب اپنے منہ سے اپنی تعریف کیا کروں؟ عمران شرما کر بولا۔ انور کسی طرح ضبط نہ کر سکا، اسے ہنسی آ گئی اور اس کی پھوٹتے ہی عارف بھی ہنسنے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کرنل ان کی طرف مڑا۔ دونوں یکایک خاموش ہو کر بگلے جھانکنے لگے۔ صوفیہ عجیب نظروں سے عمران کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے آپ کا نام پوچھا تھا، کرنل نے کھکار کر کہا۔ کب؟ ابھی، کرنل کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور وہ دونوں بھائی اپنے منہ میں رومال ٹھوستے ہوئے باہر نکل گئے۔
ان دونوں کی شامت آ گئی ہے، کرنل نے غصائی آواز میں کہا، اور وہ بھی تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ان دونوں کو دوڑ کر مارے گا۔ عمران بیوقوفوں کی طرح بیٹھا رہا، بالکل ایسے ہی نروکار بھاؤ سے جیسے اس نے کچھ دیکھا سنا ہی نہ ہو۔ صوفیہ کمرے ہی میں رہ گئی اور اس کی آنکھوں میں شرارتی چمک لہرانے لگی۔ آپ نے اپنا نام نہیں بتایا، صوفیہ بولی۔ اس پر عمران نے اپنا نام ڈگریوں سمیت دہرا دیا۔ صوفیہ کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے اس پر یقین نہ آیا ہو۔ کیا آپ کو اپنے یہاں آنے کا مقصد معلوم ہے؟ صوفیہ نے پوچھا۔ مقصد؟ عمران چونک کر بولا، جی ہاں، مقصد مجھے معلوم ہے، اسی لیے میں اپنی ایئر گن ساتھ لایا ہوں۔ ایئر گن؟ صوفیہ نے حیرت سے دہرایا۔ جی ہاں، عمران نے سنجیدگی سے کہا، میں ہاتھ سے مکھیاں نہیں مارتا۔ کرنل، جو پچھلے دروازے میں کھڑا ان کی گفتگو سن رہا تھا، جھلا کر آگے بڑھا۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ فیاض نے یہ بےہودگی کیوں کی ہے، اس نے سخت لہجے میں کہا، اور عمران کو کھڑا گھورتا رہا۔ دیکھیے، ہے نا نامعقول آدمی، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا۔ عمران چہک کر بولا، آپ کل پہلی گاڑی سے واپس جائیں گے، کرنل نے کہا۔ نہیں، عمران نے سنجیدگی سے کہا، میں ایک ہفتے کا پروگرام بنا کر آیا ہوں۔ جی نہیں، شکریہ، کرنل کھن ہو کر بولا۔ میں آدھا معاوضہ دے کر آپ کو ودا کرنے پر تیار ہوں۔ آدھا معاوضہ کتنا ہوگا؟ یہ تو مکھیوں کی تعداد پر ہے، عمران نے سر ہلا کر کہا۔ ویسے 1 گھنٹے میں 1.5 درجن مکھیاں مارتا ہوں، اور بس، کرنل ہاتھ اٹھا کر بولا، میرے پاس بیکار باتوں کے لیے وقت نہیں۔ ڈیڈی پلیز، صوفیہ نے کہا، کیا آپ کو تار کا مضمون یاد نہیں؟ کرنل کچھ سوچنے لگا۔ اس کی نظریں عمران کے چہرے پر تھی، جو مورکھوں کی طرح بیٹھا پلکیں جھپکا رہا تھا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، کرنل بولا۔ اب اس کی نظریں عمران کے چہرے سے ہٹ کر اس کی بندوق پر جم گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر بندوق اٹھا لی اور پھر اسے غلاف سے نکالتے ہی بری طرح بفر گیا۔ کیا بےہودگی ہے، وہ حلق پھاڑ کر چیخا، یہ تو سچ مچ ایئر گن ہے۔ عمران کے اطمینان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ اس نے سر ہلا کر کہا، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ کرنل کا پارا اتنا چڑھا ہے کہ اس کی لڑکی اسے دھکیلتے ہوئے کمرے کے باہر نکال لے گئی۔ کرنل صوفیہ کے علاوہ اور کسی کو خاطر میں نہ لاتا تھا۔ اگر اس کی بجائے کسی دوسرے نے یہ حرکت کی ہوتی تو وہ اس کا گلا گھونٹ دیتا۔ ان کے جاتے ہی عمران اس طرح مسکرانے لگا جیسے یہ بڑی سکھد گھٹنا ہو۔ تھوڑی دیر بعد صوفیہ واپس آئی اور اس نے عمران سے دوسرے کمرے میں چلنے کو کہا۔ عمران خاموشی سے اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ صوفیہ نے بھی اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کی۔ شاید وہ کمرے پہلے ہی سے عمران کے لیے تیار رکھا گیا تھا۔ گھڑی نے 1 بجایا اور عمران بستر سے اٹھ گیا۔ دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ چاروں طرف سناٹا تھا، لیکن کوٹھی کے کسی کمرے کی بھی روشنی نہیں بجھائی گئی تھی۔ برآمدے میں رک کر اس نے آہٹ لی، پھر تیر کی طرح اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں کرنل کے خاندان والے اکٹھا تھے۔ صوفیہ کے علاوہ ہر ایک کے آگے ایک رائفل رکھی ہوئی تھی۔ انور اور عارف بے حد بور نظر آ رہے تھے۔ صوفیہ کی آنکھیں نیند کی وجہ سے لال تھی اور کرنل اس طرح صوفے پر اکڑا بیٹھا تھا جیسے وہ کوئی بھوت ہو۔ اس کی پلکیں تک نہیں جھپک رہی تھی۔ عمران کو دیکھ کر اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ اس نے گرج کر پوچھا۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، عمران نے کہا۔ کیا؟ کرنل کے لہجے کی سختی دور نہیں ہوئی۔ اگر آپ کچھ اجنبی آدمیوں سے ڈرے ہوئے ہیں تو پولیس کو اس کی خبر کیوں نہیں دیتے؟ میں جانتا ہوں کہ پولیس کچھ نہیں کر سکتی۔ کیا وہ لوگ سچ مچ آپ کے لیے اجنبی ہیں؟ ہاں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کیوں؟ سیدھی سی بات ہے، اگر آپ انہیں جانتے ہیں تو ان سے ڈرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کرنل جواب دینے کی بجائے عمران کو گھورتا رہا۔